حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا دن بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا دن ہے. البتہ اس دن کے تعلق سے یہ جو مشہور ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، صحیح نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، صحیح نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی، صحیح نہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، صحیح نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی ابتلا اور آزمائش کے بعد صحت و تندرستی ملی. یہ سارے کے سارے واقعات اگرچہ واقعات کے طور پر صحیح ہیں، لیکن کیا ان واقعات کا وقوع محرم الحرام کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوا، عاشوراء کے دن ہوا؟ یہ ثابت نہیں. اس کا ثبوت صحیح سند کے ساتھ کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. البتہ یوم عاشوراء کے دن اگر کچھ صحیح سند سے ثابت ہے تو اس دن کا روزہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اس دن روزہ رکھتے تھے. البتہ صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کی تاکید نہیں کرتے تھے. جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشوراء کے دن یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا. آپ نے ان سے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومون، آپ لوگ آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ھذا یوم عظیم انجى اللہ عز وجل فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصوم. کہ آج کا دن بہت ہی عظمت رکھنے والا دن ہے، اہمیت رکھنے والا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو آج کے دن ہی فرعون کی غلامی سے اور اس کے مظالم سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا تھا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے کے طور پر عاشوراء کے دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سارے انبیاء کا دین ایک تھا، اور یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار مسلمان ہیں، نہ کہ یہودی. اور راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا. یہاں تک کہ صحابیات اپنے چھوٹے بچوں کو عاشوراء کا روزہ رکھواتی تھیں، اور جب بھوک کی شدت سے رونے لگتے بچے تو ان کو کھلونا دے کر کے بہلاتی تھیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے. برکیف جب ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو عاشوراء کے روزے کو اختیاری کر دیا گیا.
یعنی جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ اختیاری کر دیا گیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت کے تعلق سے صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشورہ وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور اہمیت کے لحاظ سے اگر کسی روزے کو تلاش کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو عاشورہ کا روزہ تھا، اور کسی مہینے کو فرض کے طور پر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ رمضان المبارک کا روزہ تھا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں عاشورہ کا صرف ایک ہی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، لیکن جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی تھی اس سال صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، صحیح مسلم میں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا دن وہ دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی جائے، مسلمانوں کی اپنی ایک پہچان ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، یعنی اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہود و نصارہ سے مشابہت کو ختم کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کی آمد سے پہلے ہی 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے، جس کی وجہ سے آپ کو محرم کی 9ویں تاریخ میں روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن صحابہ کرام نے رکھا۔ اس لیے آپ چونکہ خیال ظاہر فرما چکے تھے، لہذا عاشورہ کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی 9ویں محرم کو روزہ نہ رکھ سکا تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کو بھی رکھ سکتا ہے، گویا کہ 10ویں کا روزہ تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں۔ اگر کوئی 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکا تو 10ویں کا اور 11ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزہ کی بابت مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی عاشورہ کا روزہ رکھیں تو پچھلے 1 سال کے گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ سنن ابن حبان کی ایک روایت میں ہے ذاک صوم سنہ، یعنی عاشورہ کا روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ شیخ شعیب الارناؤوت رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث سے صحیح مسلم کی شرط پر ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عاشورہ کا یہ روزہ ہمیں اس ظالمانہ کردار کی یاد دلاتا ہے جو فرعونی طاقت نے بنو اسرائیل کے ساتھ روا رکھا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ بھی آیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریائے نیل میں غرقاب ہو گیا اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ گویا اس دن سے حق کے غلبہ اور باطل کے شکست کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اہل حق کو فتح ملی تھی اور باطل کے شب تاریخ کا خاتمہ ہوا تھا۔ چنانچہ شکرانہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، اور نبی آخر الزماں چونکہ انہی تعلیمات کو لے کر آئے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا، دونوں کا دین ایک ہی تھا، لہذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری میں یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی یہ روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ ہر زمانے میں اللہ والوں نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ یہی حقیقت ہے عاشوراء کی، اور بس۔ لیکن بر صغیر ہند و پاک میں عاشوراء کی فضیلت کو شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ کر کے سمجھا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشوراء کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج جس شکل میں عاشوراء کو دیکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسے ہم جانیں گے، لیکن اگلی مجلس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔